السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے ماہ سیام میں آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت اور مہمان رمضان کی روحانیت سے فیضیاب بھی ہو رہے ہوں گے۔ 20 رمضان المبارک فتح مکہ، 21 رمضان المبارک خلیفہ چہرم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور عشرہ اعتکاف کا آغاز بھی ہے۔ ماہ رمضان کا ہر روز تاریخی اعتبار سے اہم دن اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہر سعادت کو حاصل کرنے کی جستجو در حقیقت اصل فلسفہ رمضان ہے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری صوبے میں خطرے کی وبا، قومی منظرنامے میں عید کے بعد ہوتی ہوئی تبدیلیاں، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یا PPD، سندھ فوڈ اتھارٹی، محکمہ ماحولیات سندھ، بے مقصد نمائشی ادارے، سندھ سروسز اسپتال سمیت ڈائری کا پہلا حصہ نئے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ سے وابستہ سندھ کے غریب مریضوں کی وابستہ امیدوں سے گفتگو کا آج آغاز ہوگا۔ نئے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی تقرری محکمہ صحت سندھ کی کرپشن میں ڈوبی صورتحال کے پیش نظر سیاسی قیادت کا حالیہ فیصلہ دیر سے صحیح لیکن درست سمت میں بر وقت فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کے صائب مشورے کی بھی بہت ہی اہمیت ہے، جبکہ ریحان اقبال بلوچ کا تعلق سندھ کے تاریخی تجارتی علاقے شکارپور سے ہے اور تحریک پاکستان سے لے کر آج تک تعمیر پاکستان کے سفر میں جہاں قیام پاکستان کے لیے سومرو خاندان نے پھانسی کا پھندا چوما، تو شکارپور کی زمین پر پیر چشمہ جیسی روحانی شخصیت مولا بخش سومرو شکارپوری اچار اور مربے دنیا بھر میں شکارپور کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، جبکہ نامور مسیحیوں کی بھی ایک بڑی تعداد کا تعلق ضلع شکارپور سے ہی تعلق ہے، جبکہ ریحان بلوچ کے والد کا تعلق عدلیہ سے اور ان کی والدہ کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے۔ ان کے والد جج اور ان کی والدہ محکمہ تعلیم میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کی حیثیت سے ریٹائر ہوئی، اور خود ان کی والدہ کی پیدائش شہر قائد کراچی کی ہے۔ ریحان اقبال بلوچ گو کے DMG گروپ کے افسر تو نہیں ہے، لیکن وہ مضبوط ایک DMG گروپ کے افسر کے شاگرد رشید خاص اور سول افسران میں اچھے کامیاب منتظم افسران میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ پر ماہرانہ گہری نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق جن حالات میں بڑی مشکل سے ریحان اقبال بلوچ کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہی اس وقت محکمہ صحت کے سرکاری شعبے کو ڈوبنے سے بچا ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ انہیں کلی طور پر ان کی ٹیم کے ساتھ انہیں اگر اختیارات بھی دیے گئے تو وہ اس خدمت کے شعبے کو بہتر بنا کر حکومت سندھ اور سیاسی قیادت کو سرخرو کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ لگن اور ویژن کے ساتھ کام کرنے کی ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے انہوں نے ماضی قریب میں صوبے بھر میں بہبود آبادی کے محکمے کو جس طرح سے منظم کیا ہے، اس کے اثرات رواں سال میں لوگوں کو دکھائی دیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں قانون اور قوانین پر عمل درآمد کرنے والے ادارے حکومتوں کی جانب سے عوام کی سہولت اور بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ میں محکمہ ماحولیات، فوڈ اتھارٹی اور سندھ ہیلتھ کیئر
کمیشن کے صوبائی آئینی اداروں کا حال یہ ہے کہ یہ جن مقاصد کے لیے یہ آئینی اور قانونی ادارے معرض وجود میں آئے تھے، ان تینوں اداروں کی مجموعی کارکردگی صفر، اور سرکاری خزانے کے لیے یہ وہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں جن میں محکمہ ماحولیات سندھ اور سندھ فوڈ اتھارٹی پر تو میں جلد الگ الگ ان کی لاقانونیت کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آج میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی اجمالی تصویر یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو محکمہ صحت سندھ کے ریٹائر ایلیٹ افسروں کے انجوائمنٹ کا ایک کلب بنا ہوا ہے۔ کیک کاٹنے اور خوبصورت خواتین کو شیلڈ سے نوازنے، رات کو نجی اداروں کو سیل کرنے اور دن میں ڈی سیل کرنے، جرمانے کی رقم کا کیا میکینزم ہے، رجسٹریشن فیس اور جرمانے کی رقم کے جمع اور خرچ کرنے کا آج تک کوئی گوشوارہ پبلک نہیں کیا گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اگر پی پی ڈی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ پی پی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ پیدا پانی کا یہ ڈیرا ہے، یعنی یہ قانونی ادارہ اپنے اغراض و مقاصد کے بجائے پی پی ڈی بن گیا ہے، اور آج تک یہ اپنے مقاصد 5% بھی حاصل نہیں کر سکا، لیکن اسے پیدا پانی ڈیرا کہا جا سکتا ہے، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد سانحہ آتش زدگی میں طبی غفلت ہی نہیں، طبی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے نتیجے میں 5 محکمہ صحت کے ملازمین جاں بحق ہو گئے۔ 20 مارچ کو ایل ڈی این کی جانب سے دی گئی درخواست پر تاحال ہیلتھ کیئر کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ جب صحافتی اداروں کی درخواستوں کا یہ حال حشر یہاں پر ہے تو عام سائلین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا اس ادارے میں، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ 3 روز قبل چیف کمشنر ڈاکٹر خالد شیخ نے افطار پارٹی کے نام پر کچھ صحت کے حاضر افسروں کو اپنے گھر ڈیفینس میں مدعو کیا، جس میں سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی انتظامیہ بھی موجود تھی، اور کسی لفافے کے عوض لیاقت آباد ہسپتال کی انتظامیہ کو یہ زبانی یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ فکر نہ کریں، کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نگراں حکومت میں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کی وساطت سے اور سفارش سے ڈاکٹر خالد شیخ چیف کمشنر کمیشن کے بنے، لیکن نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے دستخط سے مذکورہ منصب حاصل کرنے والے ڈاکٹر خالد شیخ کو سرکاری اسپتالوں کو فوری رجسٹرڈ کرنے کا جو ہدف نگراں وزیر صحت کی جانب سے دیا گیا تھا، اس حوالے سے ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی کیا ہے، اس کا جواب تو وہ دیں گے۔ بہرحال جو بھی دوران ڈیوٹی جان دینے والے 5 ملازمین کی موت کا سودا کرے گا، وہ جلد یا بدیر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا، اور ایل ڈی این کراچی کے سرکاری اسپتال کے اس سانے میں متاثرین کو انصاف دلانے تک بے خوف و بے غرض اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایل ڈی این کی جانب سے دی گئی درخواست کا عکس بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ آپ نے عکس دیکھا، اب رپورٹ کے آخری حصے میں قومی سیاسی منظرنامے میں نواز برادران کی سیاست عید بعد لپٹتے یا ڈگمگاتی نظر آ رہی ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ شہباز شریف فارغ اور محسن نقوی کو ان کی جگہ وزیر اعظم لایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں بھی حکومت کا پانسا پلٹتا ہوا بتایا جا رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سندھ سروسز ہسپتال کی تہلکہ خیز رپورٹ انشاءاللہ منگل کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔